الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہدی پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، معزز سامعین کرام، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے فاروق احمد شکرکانی یوٹیوب چینل پر درس آب کوثر کا آغاز کیا ہے، تو اسی کے سلسلہ میں آج حاضر ہوئے ہیں۔ ہم بلا تاخیر اپنے درس آب کوثر کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا اور بزرگان دین کے اقوال بھی سنے کہ درود پاک پڑھنے کے کتنی فضیلت، کتنے فضائل ہیں، کتنے اس کے کمالات ہیں، اور دین و دنیا میں ہمیں درود پاک کے کتنے فوائد ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سنا، یہ بھی پڑھا کہ منکرین کی کیا باطل عقائد ہیں، ان سے بچنا کیسے ہے، اور حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری آخرت میں، ہماری عاقبت میں، ہماری دنیا میں جو ان کی اہمیت ہے، جو ان کی حیثیت ہے، شان و عظمت ہے، وہ کیا ہے، اور ہمیں کس طرح سے ان کی شان و عظمت کا اقرار کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم آگے مزید معذرت سے موسم کی وجہ سے کچھ طبیعت میں بیر ہوئی ہے، تو چلتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ پیچھے ہم نے آخری ویڈیو میں ہم نے صرف باطل عقائد جو منکرین کے تھے ان کو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کس طرح کے حضور صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقائد رکھتے ہیں۔ تو اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی، اے اللہ، وہ عشق مصطفیٰ جو کہ سیدنا صدیق اکبر اور خواجہ اویس کرنی کو نصیب ہوا، ہمیں بھی اس سے بہرمند فرما۔ اے میرے عزیزو، جب کہ تجھ پر روشن ہو گیا کہ محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اب تیرا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگمگا اٹھا، تو اب اس لازوال دولت، بے مثال نعمت اور دونوں جہانوں کی سعادت کی طرف آ اور ہمت سے آگے بڑھ۔ میرے بھائیو، یہ وہ دولت ہے جس کی انتہا ہی نہیں۔ جس نے درود پاک کو لے لیا، اس نے دونوں جہاں کو لے لیا۔ منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن دنیاوی دولت کے انبار لگا دیے اور ہر قسم کی چیزیں، نعمتیں رکھ دی لوگوں کے سامنے، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو بلا کر کہا کہ جو
چیز چاہے جس پہ آپ ہاتھ رکھو گے وہ آپ کی ہو جائے گی. جتنی چیزوں پہ ہاتھ رکھو گے، جتنی بھی ان ہاتھوں میں آ جائے وہ سب آپ کی ہو جائے گی. تو سب لوگوں نے، کسی نے اشرفیوں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے سونے پہ، جو جو ان کو اچھی لگی انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا اور وہ ان کو دے دی گئی. تو جب سب عوام الناس اپنے انعامات لے کے فارغ ہو گئی تو ایک بڑھیا آئی اور اس نے آ کے اس سے بھی کہا گا کہ آپ اس سامان میں، اس خزانے میں جو چاہیں آپ لے لیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں. تو اس بڑھیا نے اس سارے سامان کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بجائے، وہاں سے کچھ لینے کے بجائے، اس نے آ کر اور اس کے تخت پر چڑھ کے اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. تو سب لوگ حیران ہو گیا، بڑھیا تجھے یہ سامان لینا چاہیے تھا، اتنے جیٹ لگے پڑے ہیں تمہارے سامنے سونے کے، جواہرات کے، ہیروں کے، اشرفیوں کے، لیکن تو نے یہ کس حکمت کے تحت بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. تو اس بڑھیا کی بات سنہری حروف سے لکھنے والی ہے اور وہ آج تک کے دانشوروں کے لیے، لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. وہ جملہ کہ اس بڑھیا سے پوچھا گیا تو اس بڑھیا نے کہا کہ لوگ بیوقوف ہیں، انہوں نے تھوڑے سے سامان پہ ہاتھ رکھا اور وہ لے کے چلے گئے. ارے یہ سامان سارا ہے کس کا؟ تو سب نے کہا اس بادشاہ کا. تو اس بڑھیا نے کہا اگر میں یہ بادشاہ ہی لے لوں تو وہ سارا سامان میرا نہ ہو جائے گا. سمجھے اس بات کو، جس نے اس بادشاہ کو مانگ لیا یا اس کو راضی کر لیا تو وہ ساری بادشاہی اس کی ہے. اسی طرح جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا تو ساری خدائی پھر اس کی ہے. یوں ہی بلا تشبیہ باقی اوراد وظائف اپنی اپنی جگہ صدہا برکتوں والے ہیں، لیکن جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا. اور جسے سارے جہانوں کی رحمت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. لیکن یہ بھی یاد رکھو اس سعادت کا تاج ہر کسی پہ نہیں سجتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نا ہر ایک کے مقدر میں کہاں اس در کے غلامی، اس در کا تو دربان جبریل امی ہے. اے عزیزو، جس جماعت نے پوری محنت سے اور مجاہدہ سے اپنی جان کو پاک کیا ہے، یہ عزت و اقبال کا تاج اسی جماعت کے سر ہوگا. اور وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی. اگر